بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی 13ویں قسط، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام۔ سامعین کرام، آپ بچپن سے اعتدال، پاک باز اور بلند اخلاق کا حامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسلامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہیں۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہیں۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبدالقابہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ آپ کے نام عبدالقابہ کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کے والدین کے لڑکے زندہ نہیں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبدالقابہ رکھیں گے اور اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق آپ کا نام عبدالقابہ رکھا، اور جوان ہونے پر آپ عتیق یعنی آزاد کردہ غلام کے نام سے موسوم کیے جانے لگے، کیونکہ آپ نے موت سے رہائی پائی تھی۔ والد محترم کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن قعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن قعب۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھسا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانے لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے آپ سے فرمایا کہ یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے ابو بکر نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننھے ابو بکر کو رخسار پر ایک تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگا لیا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہیں کیا اور آپ کا دامن شرک سے پاک رہا۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور بحیثیت مجموعی عرب ایک ان پڑھ قوم تھی، البتہ خال خال لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ ہے کہ ابو قحافہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تھی۔ اسی طرح آپ صرف نہ پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ شرفاء کے دوسرے اچھے مشاغل اور آپ کو اس میں بھی دسترس حاصل تھی، مثلا لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی اور شعر فہمی، تجارت وغیرہ، ان تمام کاموں میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے جرائم سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مہاجرین اور انصار نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی، میں ان کا ہمسر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے میں، غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے اور علانیہ نماز پڑھنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جب میں اس سے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیات نہیں ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا، اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا، اسی طرح کے کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا وہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہیں اور اس کی تائید ترمذی شریف کی حدیث سے ہوتی ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، اور سب سے پہلے جن ہستیوں نے قبول اسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ یہ تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابالغ چچا بھائی تھے اور آپ کے زیر کفالت تھے۔ زید بن حارثہ پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ کا خادم بن کر آپ کے پاس ہی رہنے کو ترجیح دی، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس لحاظ سے تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے باہر کے آدمی تھے، تاہم انہوں نے عامت الناس میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف کیا، اس لیے اول المسلمین کہلائے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صحن میں تشریف فرما تھے۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنا اصحاب سے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ایک روز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، ابا جان، میدان بدر میں ایک موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غیرت ایمانی سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لکنک لو اہدفت لی لم اصرف عنک، لیکن اگر تو میرے ہدف بنتا تو میں تجھ سے اعراض نہ کرتا۔ یعنی اے بیٹے، اس دن تم نے تو مجھے اس لیے چھوڑ دیا
کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے ہیں تو میں کبھی یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اس وقت تمہیں دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل تھی۔ قرآن مجید میں تقریباً 32 آیت آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت انہیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ابھی 2.25 برس ہی گزرے تھے، اور اس قلیل عرصے میں مدعیان نبوت منکر زکوٰۃ کی سرکوبی کے بعد فتوحات کی ابتدا ہی ہوئی تھی کہ پیام اجل پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب موسم نہایت سرد خنک تھا تو آپ نے غسل فرمایا، غسل کے بعد بخار آ گیا اور مسلسل 15 یوم تک قائم رہا۔ اسی اثناء میں آپ مسجد میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے، چنانچہ آپ کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کے فریضے کو انجام دیا۔ مرض جب روز بروز بڑھتا گیا اور افاقے سے مایوسی ہوتی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا کر جانشینی کے متعلق مشورہ کیا اور حضرت عمر کا نام پیش کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہل ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ بس صحابہ کو حضرت عمر کے تشدد کے باعث پس و پیش تھی۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے آئے تو شکایت کی کہ کیا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ جب وہ آپ کے سامنے اس قدر متشدد تھے تو خدا جانے آئندہ کیا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب ان پر خلافت کی بار آئے گا، جب ان پر خلافت کی ذمہ داری آئے گی تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کی تشفی کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر عہد نامہ خلافت لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی کلمات لکھے جا چکے تھے اور آپ کو غش آ گیا۔ حضرت عثمان نے یہ دیکھ کر حضرت عمر کا نام اپنی جانب سے بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ غرض عہد نامہ مرتب ہو گیا تو غلاموں کو آپ نے حکم دیا کہ عوام میں پڑھ کر سنا دیں، اور خود بالائے خانہ پر تشریف لے جا کر حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اپنا جانشین اپنے حاضرین سے یہ بات عرض کی کہ اپنا جانشین مقرر کر لیا اور اس کو منتخب کیا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تمام حاضرین نے اس انتخاب پر سمعنا و اطعنا کہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ اہم نصائح کی اور فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا گیا کہ دوشنبہ۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟ عرض کیا گیا کہ دوشنبہ کو۔ فرمایا تو پھر میری آرزو یہی ہے کہ آج رات تک میں اس عالم فانی میں رحلت کر جاؤں۔ چنانچہ یہ آخری آرزو بھی پوری ہوئی، یعنی دوشنبہ کا دن ختم کر کے منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں اس عالم فانی سے جاوداں ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.